السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آج ہم سب کو معلوم ہے، مختلف ذرائع اور مختلف خبروں کے مطابق آج کی رات چاند گرہن کی رات ہے۔ تقریباً 10:30 بجے سے لے کر اور 3 بجے تک کا یہ وقفہ ہے۔ اس کے درمیان میں آج چاند گرہن ہونا ہے، جیسا کہ خبریں موصول ہوئی ہیں، خبریں ملی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے سورج گرہن ہوا اور اب یہ کچھ ہی دنوں کے بعد یہ چاند گرہن کا وقت آ گیا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آئیے چلتے ہیں احادیث کی طرف۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہما آیتان من آیات اللہ، کہ چاند کا گرہن ہونا یا سورج کا گرہن ہونا، لونر اکلپس یا سولر اکلپس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ سورج گرہن یا چاند گرہن یا کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اس سینٹنس سے، اس جملے سے اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی دنیاوی ریزن کی وجہ سے اور کسی دنیاوی سبب کی وجہ سے یہ چاند یا سورج گرہن نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ وہ جب اپنے بندوں کو اپنی نشانیاں دکھلانا چاہتا ہے وہ دکھلا دیتا ہے۔ یہ نشانی کس طرح ہے؟ تو سامعین کرام، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا الشمس کورت، کہ ایک وقت آئے گا جب سورج بے نور ہو جائے گا، سورج اپنی روشنی کھو بیٹھے گا۔ قیامت کے موقع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ آیت نازل فرمائی کہ قیامت کے موقع پر اذا الشمس کورت، جس سورج کو تم دیکھتے ہو کہ پوری دنیا کو منور کرتا ہے، پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، وہ بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آج اس چاند سے جو ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، اس چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، اس چاند کے اندر اپنی کوئی روشنی نہیں ہے۔ وہ سورج سے طاقت حاصل کرتا ہے، سورج سے انرجی لیتا ہے، سورج اس کے اندر روشنی کریٹ کرتا ہے، اس کے بعد پھر چاند ہمیں منور کرتا ہے، اس دنیا کو منور کرتا ہے۔ تو چاند کی روشنی سورج کی وجہ سے ہے۔ جب سورج بے نور ہو جائے گا تو چاند بھی آٹومیٹک بے نور ہو جائے گا۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ سورج بھی بے نور ہو جائے گا اور چاند کی بھی کوئی روشنی نہیں رہے گی۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے، اس وقت کو سمجھانے کے لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہی ہمیں بتاتے رہتے ہیں، کبھی سورج گرہن کر کے، کبھی چاند گرہن کر کے، کہ دیکھو یہ دنیا کو طاقت دینے والا سورج اور یہ رات کو منور کرنے والا چاند ابھی اپنی روشنی کھو بیٹھتا ہے، تو ایک دن اور آنے والا ہے جب یہ مکمل طریقے سے روشنی اپنی کھو بیٹھیں گے، چاند بھی اور سورج بھی۔ اس طرح یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور وہ ہمیں دکھلاتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انہما آیتان من آیات اللہ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اگلے جملے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب تم ان کو دیکھو، چاند گرہن کا موقع ہو یا سورج گرہن کا موقع ہو، تو تمہارا کام یہ ہے کہ نماز کی طرف دوڑو، اس اللہ کی طرف دوڑو جس نے یہ نشانی اپنی دکھائی ہے، اس سے مدد مانگو اور اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ افزعوا الی الصلاۃ، اللہ کی طرف، نماز کی طرف دوڑو اور اپنے رب سے تعلق کو جوڑو۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے اس گرہن کے موقع پر اپنی امت کو دیا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے
حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ کے اندر اپنی تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ سورج گرہن ہونے لگا۔ میں نے فوراً اپنے تمام تیر پھینکے اور اللہ کے نبی کی طرف دوڑ پڑا کہ آخر میں دیکھوں کہ ایسے موقع پر میرے نبی کیا کرتے ہیں، میرے نبی کا عمل کیا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، تکبیر و تحلیل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سورتوں کی تلاوت فرمائی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ سے روایت ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے عمل کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے ایسے موقع پر یہ کام کیا ہے، یعنی نماز پڑھی ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے نماز کا حکم دیا، اور صحیح مسلم کی حدیث میں باقاعدہ اللہ کے نبی کا عمل ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ اور بہت سی دوسری حدیثوں میں لمبی نماز کا ذکر ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لمبی لمبی سورتوں کی قرات کرتے تھے، کیونکہ چاند گرہن کا وقت یا سورج گرہن کا وقت کبھی کبھی بہت لمبا ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج بھی 10:30 بجے سے تقریباً 2:30-3 بجے تک کا وقت ہے۔ یہ 4-4.5 گھنٹے کا وقفہ ہے۔ تو اس پورے وقفے کے اندر اگر ہو سکے تو ہمیں نمازوں کے اندر لگے رہنا ہے، لمبی لمبی صورتیں پڑھنی ہیں اور لمبی لمبی قراتیں کرنی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی کی بہت ساری حدیثوں میں ان چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ تو سامعین کرام، آج بس یہی پیغام دینا ہے کہ سورج اور چاند گرہن کے موقع پر اللہ کے نبی نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ یہ دنیاوی کسی سبب کی وجہ سے، کسی ریزن کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھلانا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو آخرت سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس سورج اور چاند کے بے نور ہونے کی میں بات کر رہا ہوں، میں دنیا کے اندر ہی اسے بے نور کر کے تمہیں دکھا رہا ہوں۔ کچھ وقت کے لیے سورج اپنی روشنی کھو بیٹھتا ہے، چاند اپنی روشنی کھو بیٹھتا ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ جب مکمل طریقے سے یہ اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج چاند گرہن کے موقع پر اللہ کے نبی کی جو تعلیم ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔